ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس آخری اور مختصر سے حصے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا عرفان کہ جیسے میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ اب جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا. قانون میں کب تبدیلی آئے گی ہم اور آپ مل کر کوشش تو ضرور کریں گے کہ کوئی ایسی چھت ان کے سر پہ, قانونی چھت ہمارے ان متاثرین کے ساتھ یا جو اب رہ رہے ہیں ان کے سر پہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس پر فائدہ کر سکے. لیکن اس وقت سر دست بغیر بنا قانون کے کیسے آپ وہ کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ جن سے کم از کم اگر کوئی قانونی حجت ہوتی ہے تو اس پہ کم از کم وہ مضبوط رہ سکیں وہ تمام لوگ؟ سر دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ اجتماعی ہے, ایک انفرادی ہے. اجتماعی یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پگڑی پیٹ قانون کرایہ دار ہیں, چاہے وہ ریزیڈینشل کے ہوں یا کمرشل کے ہوں, وہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ باور کروائیں کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور ان کو اسمبلیوں میں آواز ریز کی جائے. بالکل. اور اس کے اوپر جلد از جلد قانون سازی کی جائے تاکہ یہ جتنے لوگوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے اس کا سدباب ہو سکے. یہ تو ہو گیا اجتماعی. انفرادی طور پر جو سب سے زیادہ بینیفٹس لیا جا رہا ہے وہ بینیفٹ لیا جا رہا ہے ڈیفالٹ کے اوپر اور بھروسے کے اوپر. یہاں پر میری تمام جو ناظرین ہیں ان تک اور جو دوسرے لوگ تک اگر یہ میسج پہنچا سکتے ہیں تو ایک گزارش ہی کروں گا کہ کہیں پہ بھی وہ غلطی سے بھی ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں. قانون کے اندر ڈیفالٹ سے مراد کہ جو ماہانہ کرایہ ہے وہ پے کریں بلکہ ایڈوانس پے کر دیا کریں. ایڈوانس اگر نہیں بھی کرتے تو بھی ٹائم ٹو ٹائم وہ اپنا رینٹ پے کرتے رہیں. اور اس کے اگینسٹ میں ان کو کیا لینا ہے؟ ان کے اگینسٹ میں ریسیپٹ لینی. لیٹ سپوز اگر لینڈ لارڈ نہیں کر رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں تو آپ کی فوراً سے پیشتر آپ اس میں یہ کریں, آپ ان کو منی آرڈر کر دیں. منی آرڈر کی کنفرمیشن رکھیں. اگر ریفیوز کیا گیا ہے تو آپ پراپرلی ان کی جو رپورٹس ہیں وہ لیں. اور کورٹ کے اندر اسی قانون کے تحت آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کرایہ کو کورٹ کے اندر جمع کروائیں. تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو زیادہ تر آپ کے اوپر سے برڈن شفٹ ہو جائے گا. جو کہ ڈیفالٹ کا ایشو ہے, پرسنل یوز کا وہ اپنی جگہ رہے گا, مگر آپ کم سے کم ڈیفالٹ سے بچ سکتے ہیں, جو کہ سب سے بڑا ہتھیار کے طور پر آج استعمال ہو رہا ہے. دوسری چیز کہ جتنے بھی جو نوٹسز آ رہے ہیں اس کے اندر بلیک میلنگ ہوتی ہے. لوگ آ رہے ہیں جو کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ودن 5 to 7 days ویکیٹ کریں, تو آپ ودن 5 یا 7 days وہ ویکیٹ نہیں کروا سکتے. آپ بالکل اپنے ذہن میں یہ چیز نہ رکھیں اور کسی سے بھی قانونی مشاورت کریں تاکہ آپ ان کی بلیک میلنگ سے بچ سکیں. ڈرانا, دھمکانا, یہ ساری چیزیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کے آخری حصے میں یہاں یہ بات ختم کرتے ہوئے یہ ضرور چاہوں گا کہ اولڈ سٹی ایریا کے اندر یہ کام سب سے زیادہ منظم انداز میں ہو رہا ہے اور مسلسل جاری ہے. وہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز کو اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے ایوانوں کے اندر, تاکہ ان غریبوں کا جنہوں نے اپنے سر پہ چھت یا اپنی دکان یا اپنا کاروبار اس انداز سے سیٹ کیا تھا کہ اب وہ مالک ہیں, وہ پلک جھپکتے پہ ان کے سر سے یہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر سے چھت سرکا دی جاتی ہے. تو یہ تو ان نمائندوں کا فرض اولین میں سے ایک ہونا چاہیے. نمبر 2, جو بھی اس وقت پگڑی کے طور پر کرایہ دار رہ رہے ہیں وہ ماہانہ باقاعدگی سے کرایہ دیں. اس میں کوئی بھروسہ نہ کریں کسی کے پر بھی کہ وہ 2 مہینے 4 مہینے میں دے دیا کرتے تھے. اب تک ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ 3 مہینے یا 4 مہینے کے کرایے کے آپ ڈیفالٹ ہوئے, اسی کو بیس بنا کر آپ کے خلاف کیس کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی قانونی ایسا پیپر یا ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. تو پلیز آپ ہر مہینے کرایہ, بلکہ بہت ہی معمولی کرایہ ہوتا ہے, میں تو کہتا ہوں آپ 2 4 مہینے کا ساتھ بھر دیا کریں, تاکہ اگر آپ کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کے سر کی چھت کو سرکانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اسے بڑی محنت کرنی پڑے. اگر ہم خود اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کے حوالے کر دیں گے تو اس کو تو جو دل میں آئے گا وہ کرے گا. ہم اپنے طور سے, اپنے پروگرام کی توسط سے اور اپنے دیگر چینلز کی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس تمام معاملے کو ایک ضابطے اور قانون کے اندر لایا جا سکے, جیسے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کم و بیش اس کو ایک ضابطے کے اندر لایا گیا ہے. آپ سب کا اس پروگرام کے بارے میں جو بھی فیڈ بیک ہو ضرور ہمیں یوٹیوب پہ دیکھیے گا اور اس میں بتائیے گا. اس وقت اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.